تو بعض روایات میں ہے، ہو سکتا ہے کسی نے بعد میں کہا ہو، لیکن تاریخی روایات ہیں، کوئی حدیث تو ہے نہیں۔ فرماتی ہیں حلیمہ سعدیہ نے جواب دیا، فرمایا سواری تو وہی ہے، سوار تبدیل ہو گیا ہے، سوار نیا آ گیا، اور ایسا سوار آیا جس کے ساتھ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں۔ فرماتی ہیں میں اپنے قبیلے میں آ گئی، قحط سالی کا دور تھا، ہماری بکریاں جاتی ساری کی ساری کے تھن ماشاءاللہ دودھ سے بھرے ہوئے ہوتے، ہمارے پڑوس والے گاؤں والے سارے پریشان، چرواہے کو کہتے جہاں ان کی بکریاں جاتی ہیں تم وہاں کیوں نہیں لے جاتے؟ ہماری بکریاں خالی، ان میں دودھ نہیں، ان کی غذا نہیں، اور حلیمہ سعدیہ کی بکریوں کو دیکھو کیسے توانا اور مضبوط ہو رہی ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کی برکتیں ہیں جو میں نے خود محسوس کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتی تھی۔ ایک اور واقعہ خود بیان کرتی ہیں، فرمایا کہ چھوٹے تھے، میں پیارے محبوب کی عظمت کو، آپ کی اہمیت کو، اب ظاہر سی بات ہے گھر میں جو تبدیلی آئی ہے پتہ چل جاتا ہے، جو عزت اور جو احترام حلیمہ سعدیہ کے دل میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اپنی آغوش سے لگائے رکھتی تھیں اور جانتی تھیں کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ کسی بھائی اور بہن کو یہ اجازت نہیں تھی کہ وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گلیوں میں نکل جائے، حفاظت کیا کرتی تھیں۔ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ آپ گھر پہ موجود نہیں ہیں، میں پریشان ہوئی، اور میں عین ظہر کا وقت ہے، دھوپ کا وقت ہے، میں پریشان ہوئی اور میں نے پریشانی میں ڈھونڈنا شروع کیا، دیکھا تو آپ اپنی بہن کے ساتھ، رضائی بہن شیما کے ساتھ ایک جگہ پر کھیل رہے ہیں۔ تو میں اپنی بیٹی پر ناراض ہوئی اور میں نے کہا تم کیوں اتنی دھوپ میں لے کر اس بیٹے کو، محمد کو لے کر کیوں دھوپ میں نکل آئیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ اب وہ چھوٹی سی بچی ہے، پیارے محبوب سے 6 سال بڑی ہیں یا 5 سال یا 4 سال، اتنی سی بچی ہوگی، 6 سال کی بچی۔ ماں پوچھتی ہے اتنی دھوپ میں، اتنی گرمی میں سے کیوں لے کر آ گئی جب میں نے تمہیں منع کیا ہے؟ بچی کی گواہی سنیں، کہتی ہیں پیاری امی جان میرے بھائی کو تو دھوپ لگی نہیں، میرے بھائی کو تو گرمی لگی نہیں۔ بھائی کیوں نہیں لگی؟ فرماتی ہیں بچی کہہ رہی ہے میں نے دیکھا جہاں جہاں میرا بھائی چل رہا ہے ایک بادل سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ اور یہ صرف بچپن میں نہیں، یہ بادلوں کا سایہ اللہ نے ہمیشہ آپ کو عطا کیا۔ ایک مرتبہ آگے آ جائے گا واقعہ، لیکن چلیں یہیں پر بیان کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے چچا کے ساتھ، 12 سال کی عمر ہے، 12 سال کی عمر میں ابو طالب کے ساتھ، ابو طالب نے شام جانے کا فیصلہ کیا، قافلے تجارت کی جایا کرتے تھے، آپ بھی ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ آپ کو نہ لے جائیں، لیکن آپ ان کے ساتھ چل پڑے۔ چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے، ایک عیسائی عالم، یہودی عالم جو بھی تھا، بحیرہ یا وہ مقام بحیرہ پر پہنچے۔ قافلے نے پڑاؤ ڈال لیا، وہیں پڑاؤ ڈالے جاتے تھے، جیسے ہم بسوں میں جاتے ہیں نا تو کہیں نہ کہیں ہوٹل ووٹل ہوتے ہیں، تو وہ ڈرائیور مرضی سے روک لیتا ہے بھائی یہ صحیح جگہ ہے۔ تو جب روک لیا تو وہاں پر ایک راہب تھا جو کبھی اپنی عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلتا تھا، عبادت گاہ میں رہ کر عبادت کیا کرتا، اور عبادت گاہ بھی اس نے ایک پہاڑ کے اوپر بنا رکھی تھی۔ تو اس دن وہ باہر آ گیا، شہر میں آیا، کہا کہ بھئی کوئی قافلہ آیا ہے؟ انہوں نے کہا مکہ مکرمہ کا ایک قافلہ آیا ہے۔ اس نے کہا سارے قافلے والوں کو بلاؤ، میں ان کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، بھئی یہ عالم تو کبھی کسی کے نہ بات کرتا ہے، نہ کسی سے کوئی میل ملاپ رکھتا ہے، یا جس کو کیا ہو گیا؟ فرماتے ہیں لوگوں نے خبر بھیج دی کہ بھئی ہمارا عالم ہے، وہ آپ لوگوں کی دعوت کرنا چاہتا ہے، تو آپ سب قافلے والے آ جائیں۔ تو قافلے والوں نے کہا کہ بھئی 1-2 آدمی یہاں رک جاؤ، سامان ہے، تجارت کا سامان ہے، پیچھے بھی کچھ گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، بکریاں ہیں، ان کی حفاظت بھی ضروری ہے۔ تو انہوں نے
دو چار آدمی مقرر کیے قافلے میں کہ آپ لوگ یہیں پہ رہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11-12 سال کے بچے، انہوں نے انہیں بھی قافلے میں چھوڑ دیا۔ بچہ ہے، اس کی کیا دعوت ہوگی؟ بھئی ہمیں بلایا ہے نا، بچوں کو تو نہیں بلایا، انہیں بھی چھوڑ دیا۔ اب وہ راہب دیکھ رہا ہے، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، کہا بھئی قافلے میں کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی ہے ایسا جو یہاں نہیں آیا؟ بعض روایات، مختلف روایات ہیں، میں ایک روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ کہا بھئی کوئی ہے؟ کہاں جی 2-3 رہ گئے اور ایک بچہ رہ گیا۔ کہا بھئی ان کو بھی بلاؤ، تمہاری دعوت تو نہیں ہے، دعوت تو کسی اور کی ہے، وہ تو دعوت میں آیا ہی نہیں، سب کو بلاؤ۔ اور جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا اور دیکھ کر پھر قسم کھائی، اللہ کی قسم یہی وہ شخص ہے جس کا مجھے انتظار ہے، اور کہا بھئی اس کا وارث کون ہے؟ انہوں نے ابو طالب کو آگے کر دیا، یہ ان کے چچا ہیں۔ فرمایا آپ ان کو لے کر شام نہ جائیں، وہاں کے لوگ اس نبی کو، اللہ کی قسم یہ نبی ہو کر آئے گا، اور وہاں کے لوگ اسے ایسے جانتے ہیں جیسے ہم اپنی اولادوں کو جانتے ہیں، اگر آپ اسے وہاں لے گئے تو مجھے خطرہ ہے کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچا دے، آپ اسے یہیں سے واپس کر دیں۔ ایک وقت آئے گا کہ یہ اپنے وقت کا نبی، آخر الزمان بن کر اللہ اس کو نبوت اور رسالت جیسے عظیم منصب پر فائز کریں گے۔ تو سیدنا ابو طالب نے وہیں اپنا سامان تجارت فروخت کیا اور پیارے محبوب کے ساتھ واپس آ گئے۔